الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، آج کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک یہ فرما دیا کہ ایمان والو اس کا یقین کرو کہ دنیا کفر، دنیا شیطانیت بھی اپنی تدبیریں کرتی رہتی ہے، اپنے مکر و فریب کے جال ڈالتی رہتی دین اور دین والوں کے خلاف، لیکن یاد رکھنا اللہ کی تدبیر ان کی تدبیروں پر غالب، اللہ ہی کے پاس تمام تدبیروں کا کنٹرول ہے۔ اور فرما دیا مزید کہ اللہ جانتا ہے جو کوئی بھی جی کرتا ہے، ظاہر کیا باطن کیا، اور اللہ کے کارناموں کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ فرمایا قریب پتہ چل جائے گا انجام کس کا اچھا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اسی زمن میں چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی کہ کافر کہتے ہیں آپ کہاں سے رسول آ گئے ہیں، گواہ کون ہے، آپ کی رسالت کی شہادت کون دیتا ہے؟ اللہ نے جواب ارشاد فرمایا نبی اس شہادت کی اگر بات کرتے ہیں نا، شہادت دینے والا رب العالمین ہے، اس سے بڑی شہادت کون ہے؟ نمبر 2، شہادت دینے والی وہ مخلوق ہے جو لوح محفوظ کے پاس ہے، شہادت دینے والی وہ ذات ہے جس کے پاس تقدیر کے ازل سے ابد تک کا علم ہے، وہ اللہ ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا، پہلی بات ذکر کر کے فرمائی اللہ وقد مکرا، اور پکی بات ہے خفیہ تدبیریں کرتے ہیں الذین وہ لوگ کرتے رہے من قبلہم ان سے پہلے والے بھی، نبی سے بھی پہلے والے بعد میں بھی ہر دور میں کرتے آئے ہیں، لیکن فللہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے المکر، تمام تدبیریں جمیعہ سب کی سب تدبیریں اس کے کنٹرول میں کارگر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، یہ وہ فیصلہ کرے گا۔ اور بلکہ یعلم وہ رب خوب جانتا ہے ما ان سارے کرتوتوں کو تکسب جو کرتا ہے کل نفس ہر جی، ہر نفس جو کرتا ہے اس کو پتہ ہے اللہ۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور ان قریب کفار جان لیں گے لمن کس کے لیے ہے عقبیٰ الدار، آخرت کا اچھا انجام کس کا ہے، یہ پتہ چل جائے گا۔ نمبر 2 فرمایا وَيَقُولُ
مکر و فریب والے تنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں الذین، وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں، لست مرسلا، تو مرسل ہی نہیں، تو بھیجا ہوا نہیں ہے، گواہی کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کل نبی ان کو یہ کہہ دو کفا باللہ، اللہ کافی ہے، شہیدن، گواہی کے طور پر، بینی، میرے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان۔ نمبر 2، ومن، اور وہ مخلوق، وہ ذات، گواہ ہے، عندہ، اسی کے پاس ہے، علم الکتاب، لوح محفوظ کا علم، ہر کتاب کا علم۔ اللہ، وہ بات آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی تدبیریں ہوئی ہیں، اس سے پہلے انبیاء کے خلاف بھی ہوئی ہیں، آج کے ادوار میں بھی ہو رہی ہیں۔ جالے تن رہے ہیں، اسلام کو مٹا دو، مسلمان کو مٹا دو، اسلامی ریاستوں کو ذلیل کر دو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑی بڑی سازشیں تھیں، نبی کے دین کو مٹانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے بڑی سازشیں، وہ ایک تفصیل ہے حدیثوں میں۔ سازشیں ناکام ہو گئی ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کامیاب، اس کا دین بھی کامیاب، سازشیں ساری مٹ گئی۔ وہ کہتے تھے کہ محمد کو بھی مٹا دیں گے، محمد کا دین بھی مٹ جائے گا، بڑی بڑی تدبیریں کی ہیں۔ کبھی تدبیر یہ کر دیتے، رو کر آتے، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آؤ ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دو، ہم لڑ گئے ہیں، ہمارے دو گروپ ہیں، وہی تمہارے اندر کے یہودی علماء ہیں، عیسائی علماء ہیں، جن کے تم ٹاؤٹ ہو، ان سے فیصلے کراؤ۔ نہ نہ نہ، بس چھوڑو، یہ علماء ویسی ہیں، آپ سے فیصلہ کراتے ہیں، آپ برحق ہیں۔ تو برحق ہے تو مانو بھی نا، برحق کہتے تھے۔ یہ کیسی چالاکیاں تھیں، لے کر جاتے ہیں اور جہاں بٹھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر بیٹھیں جی، پانی لاتے ہیں جی، جی جی کرتے ہیں جی، دوسرا گروپ ادھر دور بیٹھ گیا، دوسرا گروپ ادھر، کچھ بیٹھا کچھ بیٹھی نہیں، دور تماشا دیکھ رہے ہیں، اور پیچھے دیوار کے پیچھے سے بڑی چٹان دیوار کے اوپر رکھی ہوئی ہے، جیسے محمد بیٹھے گا پیچھے سے پوری چٹان اور دیوار گرا دینا۔ ظاہر فیصلہ، اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی سازش، خفیہ تدبیر۔ مکر کہا جاتا ہے خفیہ تدبیر کو عربی میں، ہماری اردو میں بھی مکر چلتا ہے، وہ بھی مکر اسی کے قریب قریب ہوتا ہے، لیکن ہماری اردو میں مکر ہوتا ہے جھوٹ فریب کو بھی کہتے ہیں، کہ فلانا مکر کر گیا ہے، یہ کر گیا، وہ کر گیا، الی آخرہ۔ مکر کہا جاتا ہے خفیہ تدبیر، جس کے ظاہر کا پتہ نہ ہو، باطن میں کوئی منصوبہ ہو، اس کو مکر کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو یہ تدبیریں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے کی ہیں، کبھی کس ترتیب سے، کبھی کس ترتیب سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اللہ سب کچھ جاننے والا، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، وہ تو ہر جی جو کرتا ہے اس کو وہ جانتا ہے، اس کے جی میں کیا، اس کے جی میں کیا، اس کے جی میں کیا، وہ تو سب کو جانتا ہے۔ جبرائیل کو فوراً بھیجا، جا جبرائیل میرے محمد کو کہہ دو یہاں سے اٹھو۔ نبی اٹھے، وحی آ گئی، اٹھے، فرما اٹھو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، نہ کچھ سمجھ گئے، اوپر سے کوئی آرڈر آیا، کوئی بات ہے، وہ تو نبی تھا۔ اٹھے، نبی نے جو ساتھ دو صحابہ آئے ہوئے تھے ان کو بھی نہیں بتایا، ابو بکر اور عمر بھی لائے تھے، مرکزی باڈی لائی تھی، جس کو دنیا کیا کہہ دیتی ہے، ملائی، ہاں، چنے ہوئے لوگ لائے کہ نبی بھی شہید، ابو بکر شہید، عمر شہید، پیچھے کیا رہا؟ واہ، دنیا کفر بھی مانتی تھی کہ نبی کے بعد اگر ہے تو کون ہے؟ ابو بکر، پھر عمر ہے، انہی کو مٹا دو۔ نبی ان کو بھی نہیں بتایا، اٹھے نکل گئے، فرمایا اٹھو یہاں سے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اللہ، بعد میں صحابہ نے کہا ہو سکتا ہے انسان ہے، بشر ہے، 2-4 دن پہلے آپ کے سامنے آئے، رسالت
اللہ کی طرف سے منتخب نمائندوں کو اللہ دیتا ہے، ہوتے وہ بشر، اور بشری تقاضے ان کو لاحق ہوتے ہیں، بھوک بھی ہوتی ہے، پیاس بھی ہوتی ہے، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو نبی بھی بشر تھے۔ ابو بکر اور عمر نے کہا ہو سکتا ہے نبی کے انسان ہے، پیٹ میں درد ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، پیٹ خراب ہو گیا، نبی ایک دم بتائے بغیر نکل گئے۔ تو پریشان ہوئے صحابہ، تھوڑے چپ کر کے سوچا اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے، ہم اپنے نبی کے ساتھ جاتے ہیں کہ نبی کو تکلیف کیا ہوئی ہے۔ نبی ایک دم تیز، جب نبی تیز چلے یہ نبی کا معجزہ ہوتا تھا، نبی کو پہنچ کوئی نہیں سکتا تھا، دوڑ بھی کوئی لگا دے نبی کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ نبی اپنے رفتار میں چلتے تھے، دوڑ کر کوئی کہے میں پہنچوں نہیں پہنچ سکتا تھا، یہ نبی کا ایک معجزہ ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق گئے، نبی گئے، چلے گئے، صحابہ پیچھے پریشان۔ بعد میں نبی نے مدینہ سے بندہ بھیجا، جاؤ ساتھیوں کو بلا لاؤ۔ ساتھی بھی پریشان بیچارے ادھر ہی کہ نبی ادھر ہی کہیں ہوں گے، کسی تقاضے پر گئے۔ ساتھیوں کو بلایا، فرمایا مجھے انہوں نے یہ کہا، لیکن ابو بکر اٹھ کر سوچو پڑھ میں پڑے، پیچھے سے دیوار گر گئی، نبی اٹھ کر ادھر گئے، وہ سوچنے لگے دیوار اور پتھر آ گئے تھے، لیکن بچانے والا کون؟ تدبیروں کو جاننے والا اللہ ہے۔ فرمایا نبی ایک نہیں، یہ میں نے ایک نمونہ پیش کیا ہے، حدیث میں کئی موقعوں پر ایسے کیا۔ غزوہ تبوک کا مارکۃ العراء غزوہ 30,000 کا لشکر مجاہدین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور یورپ کے خلاف جہاد میں جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تک گئے تھے۔ 30,000 کے اس لشکر میں کھلے راستے پہ جاتے تھے، نبی نے تشکیل کر دی ہے، یہ ٹولی اس کا سربراہ، یہ ٹولی، یہ ٹولی، یہ ٹولی، یونٹیں بنا دی۔ تو ایک درہ تھا، وہ درہ تنگ تھا، ظالموں کو تو پتہ ہوتا ہے، راستے کا علاقے والوں کو پتہ ہوتا ہے، تو تنگ درے میں کھلے علاقے سے لوگ جا رہے ہیں، اس تنگ درے سے اوپر چٹانیں بڑی بڑی پتھر ہیں، اونچی جگہ ہے، اس تنگ درے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی ٹولی گزرے گی۔ بدماش پیچھے بیٹھ گئے، منافق تھے، نبی کے ساتھ جہاد میں تھے، لیکن جہاد کرنے نہیں گئے تھے، اسلام کو مٹانے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے گئے، صحابہ کو مارنے گئے تھے، اور وہاں بیٹھے اور پیچھے بیٹھے بڑی بڑی چٹانوں کو، جیسے چاول شابل لگائے نا، بڑے بڑے نیچے ڈنڈے لگائے، اٹھایا ان چٹانوں کو، بالکل تیار رکھا ہوا ہے، اور پاؤں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے نیچے سے محمد گزرے گا ادھر سے کوئی کاشن دے گا، اشارہ کرے گا، ہم دھکا دے دیں گے ان چٹانوں کو اور نیچے سارے آ جائیں گے۔ لیکن چٹان ابھی ادھر تھی، پیچھے سے اللہ نے نبی کو حکم دے دیا، نبی آگے نہیں جانا، اوپر چلے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے اوپر چڑھتے 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 اسی درے کے سامنے آئے، دیکھے نیچے کر کرنے والے تو تھے، ان کو دیکھا وہ سارے لیٹے ہوئے اور ٹانگیں لگائی ہوئی، پتھر تھامے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ شرمندہ۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچا دیا، تدبیریں تو کی ہیں، اللہ نے بچا دیا۔ تدبیریں کرنے والوں کے دلوں میں کیا ہے وہ جانتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے۔ سب تدبیروں کا اختیار اور کنٹرول فللہ المکر جمیعا، ساری تدبیروں کا اختیار اس کے پاس ہے۔ تدبیر کارگر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی تو مسلمان شہید ہوگا، تدبیر کارگر نہ ہو اللہ ان کو ذلیل کر دے گا، ناکام ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ان کی تدبیر کامیاب ہو بھی جائے تو مسلمان کیا ہے؟ شہید ہے، وہ دین کے لیے چلتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا، بعد میں کہنے لگے بس ہم ویسے اپنا وزن تول رہے تھے، اپنی یہ مشق کر رہے تھے، یہ اپنی طاقتیں آزما رہے تھے، یہ تھا وہ تھا۔ اللہ نے نبی کو وحی سے بتا دیا سارے جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور پکی بات ہے خفیہ تدبیریں کر چکے وہ لوگ، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، لیکن ان کی تدبیریں بھی نبیوں کے خلاف کامیاب نہیں ہوئی۔ نبی آپ کے لیے بھی تدبیر کرتے ہیں، کامیاب نہیں ہوگی۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، للہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے
تمام کی تمام تدبیریں کہ وہ کس تدبیر کو کامیاب کرتا ہے، کس کو کامیاب نہیں کرتا ہے۔ باقی فرمایا یعلم ما تکسب کل نفس، وہ تو ہر نفس جو کرتا ہے، ہر جی کرتا ہے، اس کو وہ جانتا ہے، اس کے جی میں کیا ہے، اس کے جی میں کیا ہے، اس کا خفیہ نظام کیا ہے، اس کا کیا ہے، یہ پلاننگ کیا ہے، وہ پلاننگ کیا، وہ سب جانتا ہے، وہ اپنا نظام حاوی کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ذکر کر کے فرمایا، دوسری جگہ فرمایا وَقَدْ مَكَرُوا، ان لوگوں نے بھی خفیہ تدبیر، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرٌ، وہ تو سب سے بہترین تدبیر کرنے والا، اس کی تدبیر کو کون روکے گا؟ اس کی تدبیریں ساری تدبیروں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اگلے مٹانا چاہتے ہیں اور خود مٹ جاتے ہیں، دین بلند ہو جاتا ہے، اس کی تدبیریں اپنی ہیں۔ انہم یکیدون کیدا، اللہ کہتے ہیں یہ بھی بڑی پختہ قید، بڑا پختہ جال ڈالتے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی ایک جال ڈالتا ہوں، دیکھو مقابلہ کیا ہوگا کیا؟ فرمایا دین والوں کبھی کبھی پریشان نہ کیا ہوا کرو، فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کافروں کو ڈھیلا چھوڑ دو، اپنی کوشش دین کی کرو، ڈھیلا چھوڑو، پریشان نہ ہو جاؤ، یہ ادھر دیکھو، یہ بھی بڑے بڑے جال ڈالیں گے، میں بھی جال ڈالتا ہوں۔ انہم یکیدون کیدا وَأَكِیدُ کیدا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو تسلی دی، نبی کے ذریعے سے مومنوں کو بھی تسلی دی، مومنوں آج یہ تدبیریں نہیں، یہ تدبیریں بڑے عرصے سے شیطان جب آیا حق کے مقابلے میں، اس شیطان اور شیطان کے چمچے یہ تدبیریں کرتے آئے ہیں، ہر نبی کے مقابلے میں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہوا، بعد کے ادوار میں ہوا، آج بڑی تدبیریں، بڑے جالے تنے جا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ذلیل کر دے اور مسلمانوں کو اللہ ان کے جالوں سے محفوظ فرما دے۔ بڑے بڑے جال تنے جا رہے ہیں اسلامی ملکوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ پھر بڑے عرصے سے غزہ کے اوپر تباہی مچائی تھی، بچے عورتیں 70,000 بچے عورتیں مارے گئے، مرد مجاہد کوئی نہیں مار سکے، ظالمون مارتے ہو تو مجاہدوں کو مارو، بچے عورتیں مارتے تھے۔ پھر معاہدے کے نام سے معاہدہ کیا، ابھی تک لگاتار مار رہے ہیں۔ آج کے میڈیا یا کل کا میڈیا کہہ رہا تھا آخری یرغمالی کی لاش مل گئی، اب ایک قدم معاہدے پر حمل کا ہوگا۔ معاہدہ شاہدہ جو 3-4 مہینے پہلے کیا وہ کیا تھا؟ وہی تھا، تو ہمارے حکمران ان کے تابع لگے، یہ کیا تھا؟ کہتے یہ تو بیوقوف بنائے ہم نے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور آج کہہ رہے تھے اس ایک یرغمالی کی لاش کے لیے 200 قبریں مسلمانوں کی جو تھی مسمار کر کے لاشوں کو بکھیر دیا کہ یرغمالی یہاں کچھ ہوگا، اور خدا کے ذلیل کرے ان کو۔ یہ حال ہے، بچے مار دیے، عورتیں مار دیے۔ باقی کہتے ہیں نا جی، معاہدہ ہماری سائش یہ ہے کہ جو حماس کا مجاہد ہے ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری پلاننگ نہیں، باقی غزہ ہم نے خالی کرنا ہے۔ اللہ ان کو ذلیل فرماتے ہیں۔ سائشیں ہر وقت ہیں، یہ ایک مثال میں ہے، باقی ہر جگہ ان کی جال ہے، ہر طرف جال ہے، خود پاکستان کے خلاف بھی جال ہے۔ اسلام کو مٹا دو، مولوی کو مٹا دو، مسجد اور مدرسے کو مٹا دو، کبھی کیا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، سیعلم الکفار لمن عقبی الدار، ان قریب کافر جان لیں گے اچھا انجام آخرت کس کا ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا۔ دنیا میں وہ چند دن پہلے بھی آپ کے سامنے آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے اوپر ذکر کی تھی، اوپر آیت کریمہ نمبر 35 میں چلا تھا، فرمایا تلک عقبی الذین اتقوا، اور اچھا انجام تو تقوی والوں کا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام جہنم ہی ہے، پتہ چل جائے گا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض کیا، اللہ نے اس کا جواب دیا۔ نبی کو تنگ جو کرنے ہیں، کہتے آپ رسول ہیں تو شہادت کون دے گا، گواہ کون ہے؟ اللہ قرآن نے ایک جگہ ذکر کر کے فَقُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٍ، یہ بتاؤ سب سے بڑی شہادت کائنات میں کس کی ہے؟ تم شہادت مانگتے نبی کی رسالت پر،
تو بڑی شہادت کس کی ہوگی؟ اللہ نے اس کا خود ہی جواب دیا، چپ، لاچار ہو گئے، فرمایا قل اللہ، سب سے بڑی شہادت، اور اللہ کہتا ہے میں شہادت دیتا ہوں، میرا رسول ہے، تو اور کون سی شہادت چاہتے ہو؟ فرمایا شہادت کو مان، یہ اللہ شہادت دے رہا ہے۔ تو کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اب رسول نہیں، ہم نہیں مانتے ہیں۔ کیا شہادت؟ فرمایا اس سے بڑی شہادت اور کون سی ہوگی؟ اللہ شہادت دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ بھی ذکر کر کے فرمایا، اور یہاں بھی فرمایا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فرمایا ان کو یہ بتا دو اللہ کافی ہے تمہارے میرے درمیان میں گواہی کے لیے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ رسول میرا سچا رسول، میری سچی وہی اور میری سچی نبوت پیغام کو تمہیں پہنچانے والا کامیاب ترین، اور اس کی مخالفت کرنے والا ناکام ہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے۔ اور ساتھ فرما دیا صرف اللہ نہیں، اللہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ گواہی اللہ دیتا ہے جو میرا نبی توحید کا اعلان کرتا ہے، لا الہ الا ہو، یہ گواہی اللہ دے رہا ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ کہا اور گواہی مانگتے ہو، اور شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ، اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کے بعد ملائکہ ہے، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، حاملین عرش ہیں، آسمان کے فرشتے، زمین کے فرشتے، فضا کے فرشتے، وَأُولُو الْعِلْمِ۔ تیسری بات فرمائی زمین کے اوپر اگر بلند ترین لوگ ہیں علم شریعت والے گواہی دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علماء کو پیش کر دیا۔ یہ علماء زمین پہ ہیں، یہ گواہی، اور کون سے گواہی چاہیے تمہیں؟ اللہ محفوظ فرمائے۔ محدثین اسی بات کو کہتے ہیں علماء کا ایک مقام ہے۔ اللہ نے جب اگلوں نے گواہی مانگی، اللہ نے گواہی دی ہے، اللہ کی گواہی کے بعد فرشتوں کی بات بھی سمجھ آئی، پاکیزہ مخلوق ہے، لیکن اپنے اور فرشتوں کے ساتھ کس کو برابر کر دیا تیسرے نمبر پر؟ علماء۔ فرمایا علماء برتر لوگ ہوتے ہیں، ان کی گواہی قبول ہے، اس سے اور بڑی گواہی کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ لیکن دور اپنے اپنے دور میں گزرتا ہے، نبی کی گواہی کو کوئی نہیں مانتا تھا، اوروں کو نہیں، علماء کی بھی، اور آج کل بھی کہتے ہیں۔ بہت ساری باتوں میں عجیب بات آ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ ایک جگہ ایک مرحلہ تھا، وہاں میں خود بھی تھا، میں نے کہا بھائی میں بندے کو جانتا ہوں، تو کہنے لگے اس کی گواہی، اس کا اسٹامپ پیپر، اس کا یہ۔ میں نے کہا اسٹامپ میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ثبوت ہوگا، پروف ہوگا۔ میں نے کہا مسجد کا امام، مسجد کا خطیب، مسجد کا عالم اگر گواہی دے دے میں بندی کو جانتا ہوں، اس سے بڑا پروف کیا چاہیے تمہیں؟ کہ ممبر پر ہم بیٹھتے ہیں، میں کہتا ہوں میں بندے کو جانتا ہوں، صحیح کہہ رہے ہیں یہ، نا جی الی آخری ہی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا خدا کا بندہ آپ کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں جی، بس ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے، چونکہ ہمارا قانون یہ ہے، ہمارا ضابطہ یہ ہے۔ پھر ضابطے کے لیے میں نے کہا میں تو گواہی دے چکا ہوں، اس سے بڑی گواہی نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ تجھے امام کے اوپر اعتماد نہیں، عالم کے اوپر اعتماد نہیں، دو بندے اسٹامپ دیں گے محلے والے، وہ کون ہوں گے بھائی؟ ماشاءاللہ وہ اسٹامپ گیا تھا، آگے بات میں نہیں کہتا ہوں۔ وہ اسٹامپ دینے والے پھر کون گئے تھے؟ اگر ان کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے لوگ کہیں گے یہ تو ایسے ہی تھے۔ میں نے کہا ان کا اسٹامپ چل گیا، لیکن عالم کی بات نہیں چلی۔ بعد میں اس کو ملا، میں نے کہا اسٹامپ آ گیا؟ کہتا آ گیا جی، 2 بندوں کا اسٹامپ آیا۔ میں نے کہا کون تھے وہ؟ فرشتے تھے؟ کہتا ہے یہ باتیں چھوڑو۔ پھر میں نے اگلی بات ان سے کی، اس صاحب سے، وہ صاحب اس وقت نہیں ہے، پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کہنے لگا استاد جی 2 اسٹامپ چلے، ساتھ تیسری بھی ایک چیز چلی ہے، تب کام ہوتا ہے، ایسے کام نہیں ہوتا ہے۔ تیسری چیز آپ بھی سمجھ چکے ہیں، نہیں سمجھ آئیے امجد؟ نہیں سمجھ آئی تیسری چیز؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو فرمایا یہ شہادت اللہ دے رہا ہے، اللہ کے بعد فرشتے علماء دیتے، نبی کی رسالت، اور علماء کون سے؟ اللہ اکبر۔ اور پہلے آپ کے سامنے گزرا عبداللہ بن سلام نے بھی گواہی دی، یہودی عالم،
عیسائی علماء نے گواہی دی، سلیمان فارسی نے آ کر گواہی دی، تمیم داری نے آ کر گواہی دی ہے۔ تمیم داری بھی عیسائی تھا، مسلمان و عظمت والا انسان بن گیا۔ سلیمان فارسی کا میں نے تفصیلی بات ذکر کی تھی۔ فرمایا یہ لوگ گواہی دیتے ہیں، اور کون سی گواہی نبی کی رسالت کے بارے میں مانگتے ہو؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، وہ ذات گواہی دے رہی جس کے پاس لوح محفوظ ہے، اس سے بڑی گواہی اور کون سی ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، وہ لوگ کتاب گواہی دے رہے ہیں جن کے پاس کتاب ہے، تورات والی کتاب، جن کے پاس انجیل والی کتاب، جن کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے۔ کتاب والے تو گواہی دے رہے ہیں، اور تم کون سی گواہی چاہتے ہو؟ اور واقعتاً کتاب والے تورات والی بھی گواہی دیتے تھے۔ عبداللہ بن سلام سے پوچھا ہے آپ گواہی دیں گے؟ کہ یہ رسول کہتا ہے کتاب والے گواہی دیتے ہیں۔ اور نمبر 2 آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے یہودی علماء نبی کو جانتے ہیں، یعرفون کما یعرفون ابناہم۔ اس نے کہا میرا ایک بیٹا ہے، خدا کی قسم بیٹے کے بیٹا ہونے میں مجھے تردد ہے، محمد کی رسالت میں مجھے بال برابر بھی تردد نہیں ہے۔ دنیا دنگ رہ گئی ہے، گواہی تو دے رہے ہیں۔ جو مفاد پرست ہیں، پیسہ پرست ہیں، دولت پرست، وہ نہ دیں تو کیا ہے، ان کا کیا اعتبار ہے؟ سچے تو دے رہے تھے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جن کے پاس کتاب کا علم ہے، چاہے تورات کی کتاب کا علم ہے، چاہے انجیل کا علم ہے، چاہے زبور کا علم ہے، چاہے قرآن بڑی کتاب کا علم، سارے گواہی دے رہے ہیں کہ نبی سچا ہے، نبی کی تعلیمات میں کامیابی ہے، نبی کی غلامی میں کامیابی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نکل کر کامیابی نہیں ذلت ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزا اقارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روح تک اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما، خیر کے فیصلے سب کے حق میں فرما دے۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے سب کو محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ بہت سارے احباب نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کا کہا ہے، اللہ تو جانتا ہے، ان کی بیماروں کو شفا نصیب فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما دے۔ ایک ہمارے درس کے ساتھی ہیں، ان کی اہلیہ شدید بیمار ہونے کی وجہ سے درس میں نہیں ہے، دعا فرما اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ بڑی پریشانی کے عالم میں وہ، اللہ ان کو صحت یابی نصیب فرمائے، اللہ ان کے علاج کو ان کے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے، اور جتنے بیمار جسمانی روحانی سب کو اللہ شفا نصیب فرما۔ اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، محتاجوں کی احتیاج براری فرما دے۔ یا اللہ نیک حاجات والے جتنے بھی ان کی حاجتوں کو پورا فرما، مرتے وقت ہمیں کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔